सुतीली माँ के जुल्म का शिकार मेरे भाई को फूफो अपने घर ले गईं, जहाँ वो दिन रात मोबाइल पर बंदे मारने वाली गेम खेलता रहता। अब्बा इसे वापस ले आए रोज़ मार पीट करके कमरे में बंद कर देते तो वो खिड़की से कूद कर निकल जाता और जाकर फिल्में देखता, जहाँ जराइम पेशा अफराद से तल्लक बन गया। एक दिन पता चला कि मेरे 16 साला भाई को पुलिस ने गोलियां मार दी, क्योंकि इसने मेरी वालदा सुतेली थी। वो हमारी झूठी शिकायतें वालिद साहब को लगाती रहती थीं। कभी तो वो नज़रअंदाज कर देते और कभी हमें मार पड़ जाती थी। मैं लड़की थी, लिहाजा दबक जाती। ज़्यादा से ज़्यादा ताबेदारी से माँ को खुश रखने की कोशिश करती और इनके तमाम काम दौड़ दौड़ कर दिया करती थी। लेकिन मेरा भाई सरदार, जो खुद सर और खुददार वाक़या हुआ था, माँ की ज़्यादतियों से बड़ा फरोख्ता रहने लगा। वो मुझसे 3 बरस बड़ा था, फिर भी मैं इसको समझाती रहती कि तुम मम्मी का हर हुक्म माना करो और हरगिज़ इनके सामने बोला मत करो। जो कहती हैं खामोशी से सुनते रहा करो और मुंह बंद रखो, जैसा मैं करती हूँ। वो मेरी एक ना सुनता, उल्टा मुझको डपट दिया करता कि तुम तो बेज़मीर और बेहिस हो, तुम में ज़रा भी मोहब्बत नहीं है। लेकिन मैं बेगैरत नहीं। अगर नाजायज़ हम पर दबाव डालेंगी और नाइंसाफ़ी करेंगी तो मैं ज़रूर बोलूँगा और इनकी गलत बातें कभी तस्लीम ना करूँगा, बल्कि घर ही से भाग जाऊँगा। भाई सरदार के तेवर देखकर मैं डर जाती, दुआ करती कि खुदा इसको हौसला और समझ दे। हम सुतीली माँ के हाथों में आ गए हैं और रहना भी इन्हीं के साथ इस घर में है। ये दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर पालेगा तो हम कहाँ जाएंगे। अब्बा तो ज़्यादा अपनी बीवी ही की सुनते थे। हमारा कसूर ना भी होता, वो अपनी बीवी का ही मान रखते। तन्हाई में अलबत्ता समझाते, बेटी सब्र करो, मैं सब जानता और समझता हूँ, लेकिन कुछ मसलहतें होती हैं जिनकी वजह से खामोश रहना पड़ता है। अपने भाई को भी समझाया करो, वो तो अब मेरी बात भी नहीं सुनता, आगे से बोल पड़ता है। तब मुझे भी गुस्सा आ जाता है तो मैं पिटाई लगा देता हूँ। जानता हूँ ये बात दुरुस्त नहीं, लेकिन जो बेटा बाप की भी इज्जत ना करे तो इस पर गुस्सा तो आएगा। सरदार पढ़ने से जी चुराने लगा। इस बार इसके नंबर बहुत कम आए। इसका ध्यान किसी और तरफ था। अब्बा की बात दुरुस्त थी। अगर सरदार किसी की बात मान लेता था तो वो मैं थी या फिर दादी थी। जो इसे कहती खामोशी से सुन लेता और आगे से जवाब ना देता। अगरचे इनकी नसीहतें इसको नागवार गुजरती थीं, फिर भी वो इनका एहतराम इस वजह से करता था क्योंकि जानता था कि दादी भी इससे दिल से प्यार करती हैं। जब वो 7वें में था, एक दिन अम्मी ने इसको बिला वजह डांटा और हमारी मरहूमा माँ के बारे में बुरे कलमात बोलने लगी कि खुद तो मरकर कब्र में जा सोई और इस शैतान के चेले को मेरा कलेजा जलाने के वास्ते छोड़ गई है। क्या ही अच्छा था कि इस मनहूस लड़के को भी अपने साथ कब्र में ले जाती तो आज मेरी ज़िंदगी सुकून से गुजर रही होती। जवाब के लिए अभी सरदार ने मुंह खोला ना था कि अचानक वालिद साहब आ गए। पूछा, लड़के को क्यों कोस रही हो? बोली, कम बखत से कितनी बार कहा है छत पर पतंग लूटने मत जाया करो, ये मानता ही नहीं। जब देखो छत पर चढ़ा रहता है। सरदार ने कहा, अब्बा जी, मैं पतंग के पीछे छत पर नहीं चढ़ा था, बल्कि कलीम, मेरा छोटा भाई जो कि हमारी सुतीली माँ से था और इस वक्त 4 साल का था, छत पर चला गया था। इसके पीछे गया कि कहीं जीने से ना गिर जाए। इसे पकड़ कर ला रहा था तो अम्मी मुझको बिला वजह कोसने और बुरा भला कहने लगीं। हमको कह लें, मगर हमारी मरहूमा माँ की कब्र में तो कीड़े न डाला करें। हर वक्त कहती हैं कि तेरी माँ की कब्र में कीड़े पड़े। इनको समझाइए, अगर अब ऐसा कहा तो मैं कहीं से पिस्तौल ले आऊँगा। और खुदा जाने आगे क्या कहने वाला था कि वालिद ने इसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया और बोले, ये पिस्तौल का लफ्ज़ तेरी ज़ुबान पर कैसे आ गया? इतनी सी उम्र में तू पिस्तौल की बातें करने लगा है? क्या तू डाकू बनेगा जो पिस्तौल लाएगा? और ये तो बता ज़रा कि लाएगा कहाँ से? अभी सरदार को डांट पड़ रही थी कि दादी से मिलने के लिए फूफी और फूफा आ गए। उन्होंने जो सरदार को रोते पाया, फूफी बोली, भाई साहब, अगर आप पर सरदार इतना ही भारी है तो आज से इसे मैं रखूँगी अपने पास, पढ़ा लिखा दूँगी, इंसान बन जाएगा। हर वक्त की डांट डपट भी बच्चे के लिए अच्छी नहीं होती, इस तरह तो बच्चे बागी हो जाते हैं। आप इजाज़त दीजिए, हम सरदार को आज अपने साथ घर ले जाएंगे। वालिद साहब भी रोज़ की इस चक से तंग आ चुके थे। बीवी को राज़ी रखते या बेटी की तरफदारी करते। उन्होंने कहा, मेरी तरफ से इजाज़त है, अगर तुम्हारे काबू में आता है तो ले जाना इसे। फुप्पो ने सरदार से कहा कि अपने कुछ कपड़े और किताबें बैग में रख लो और अब तुम मेरे साथ मेरे घर चल कर रहो। यहाँ पर ना तुमको सुकून है और ना दूसरों को। वहाँ अलग से कमरा दे दूँगी, तुम दिल लगा कर पढ़ा करना। जब चाहो दादी और फेमिदा से मिलने आ जाया करना। दादी ने भी सरदार को यही कहा कि तुम फूफी के घर जाकर रहो,
مجھ سے تمہارا رونا دھونا اور روز کا پٹنا برداشت نہیں ہوتا۔ میں البتہ نہ چاہتی تھی کہ میرا بھائی اپنے باپ کے گھر سے چلا جائے اور پھوپھی پھوپھا کے گھر رہے، میری آنکھوں سے دور ہو جائے۔ میں سردار کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھی اور لگتا تھا جیسے اس کی خاطر زندہ ہوں، ورنہ مجھے بھی اب اس زندگی سے کچھ زیادہ دلچسپی نہ رہی تھی۔ بہرحال وہ شام کو پھوپھی کے ہمراہ ان کے گھر چلا گیا۔ پھوپھی کا گھر زیادہ دور نہ تھا، سردار کا اسکول ہمارے اور پھوپھا کے گھر کے بیچ میں پڑتا تھا، لہٰذا وہ وہاں سے بھی اسکول اسی طرح کا فاصلہ طے کر کے جا سکتا تھا۔ یہاں سے پیدل اسکول جایا کرتا تھا۔ پھوپھو نے اس کو نیا سائیکل خرید کر دے دیا کیونکہ ان کا بیٹا فہد جو سردار کا ہم عمر تھا وہ بھی سائیکل پر اسکول جاتا تھا۔ اب دونوں اکٹھے اسکول جانے لگے۔ فہد کے پاس موبائل تھا، وہ اسکول کے بعد گھر آ کر سیل فون پر گیمز کھیلتا تو سردار کو بھی خواہش ہوتی کہ اس کے پاس اپنا ایسا ہی فون ہو اور وہ نیٹ پر گیمز کھیلے۔ فہد اس کو تھوڑی دیر اپنا موبائل دے کر واپس لے لیتا لیکن زیادہ نہیں دیتا تھا۔ ان دنوں نئے نئے یہ فون آئے تھے تو مہنگے بھی بہت تھے۔ ہمارے گھر میں تو ایسا موبائل فون جس میں انٹرنیٹ چلتا ہو کسی کے پاس تھا ہی نہیں۔ پھوپھو نے محسوس کیا کہ سردار اس باعث افسردہ رہتا ہے کہ اس کا کزن تو نیٹ پر گیمز کھیلتا ہے اور وہ نہیں کھیل سکتا۔ انہوں نے اس کو بھی ایک موبائل لے کر دے دیا۔ موبائل کا ہاتھ میں آنا تھا کہ سردار کی جیسے ساری ذہنی پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ اب تو جب دیکھو اسی میں لگا ہوا ہے۔ کمرے میں خاموشی چھائی رہتی، پھوپھو کھانے کو آواز دیتی رہ جاتی، یہ سارا وقت گیم ہی کھیلتا رہتا۔ بزرگوں کا فرض ہوتا ہے کہ کچی عمر کے بچوں کے ہاتھ میں اگر ایسی شے دے دیتے ہیں تو ان پر نظر بھی رکھنی چاہیے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں اور کس قسم کے گیمز کھیل رہے ہیں۔ ایسا شعور نہ تو ہماری پھوپھو میں تھا اور نہ ہی پھوپھا کو اپنے کاروبار سے فرصت تھی کہ بچوں کی سرگرمیوں کی پڑتال کرتے۔ اپنے گھر میں ابا اور ہم سب کو سردار سے یہ شکایت تھی کہ گھر میں نہیں ٹکتا، اسکول سے آ کر دوستوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ غرض سردار یہاں بھی سر درد بنا رہا اور اب وہاں پھوپھو کے گھر بھی سارا وقت بلکہ تمام رات نیٹ پر خدا جانے کیا کیا دیکھتا کہ صبح ہو جاتی۔ راتوں کو جاگ جاگ کر رنگت پیلی رہنے لگی، بھوک اڑ گئی، اسکول جانے اور پڑھنے پڑھانے سے ہی رغبت نہ رہی۔ بالآخر ایک روز پھوپھا نے چیک کیا تو پتہ چلا کہ وہ ایسے گیمز دیکھتا ہے جس میں روبوٹ نما ڈمی نوجوانوں کے ہاتھوں میں پستول اور بندوقیں ہوتی ہیں۔ وہ ٹھا ٹھا لوگوں کو مارتے جاتے ہیں، جو زیادہ ڈیمی بندے ماریں ان کے زیادہ نمبر بنتے جاتے ہیں۔ وہ ڈیمی سورما بچوں کے آئیڈیل بن جاتے ہیں۔ ایک بار یہ ٹین ایجرز ان گیمز میں پھنس جاتے تو ان کے ذہنوں میں یہ خطرناک رجحان مکڑی کے جالوں کی طرح لپٹ جاتا تھا۔ پھوپھا اور پھوپھی نے بہت روکا، منع کیا، سمجھایا کہ کچھ وقت کے لیے بطور تفریح موبائل استعمال کیا کرو، سارا دن رات اس کے پیچھے اپنا ذہن مت تھکاؤ اور نہ آنکھیں پھوڑو کہ صحت الگ خراب اور تعلیمی لحاظ سے بھی پیچھے رہ جاؤ گے۔ منع کر کر کے دونوں تھک گئے۔ فہد کی تو باپ نے بہت بار پٹائی لگائی، سردار کو بھی پھوپھو نے ڈانٹ ڈپٹ سے کنٹرول کرنا چاہا مگر لا حاصل۔ وہ اپنے بچے پر سختی کر سکتے تھے اور انہوں نے کی بھی اور اس سے موبائل فون چھین لیا۔ وہ سردار پر ایک حد تک سختی کرتے تھے کیونکہ وہ خود ہی تو اسے ایک اچھا انسان بنانے کی غرض سے باپ کے گھر سے لے آئے تھے۔ بہرحال سردار کسی طرح نہ مانا۔ ایک روز پھوپھو نے آ کر ابا اور دادی کو بتایا کہ سردار موبائل کو ایک نشے کے طور پر استعمال کرنے لگا ہے، اب میں کیا کروں؟ دادی بیچاری سوائے اس کے سدھرنے کی دعا کے اور کیا کر سکتی تھیں؟ وہ ہر نماز کے بعد پوتے کے لیے راہ راست پر آنے کی دعائیں مانگتیں اور ابا نے کہہ دیا، بہن میں نے یہ بیٹا اب تمہارے حوالے کیا، تم جانو وہ جانے، میرا اب اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ واپس آئے گا، کہنا نہیں مانے گا تو پھر پٹائی کروں گا۔ تم اس کا جیب خرچ بند کر دو اور موبائل چھین لو، آپ ہی راہ پر آ جائے گا۔ پھوپھا نے اپنے اوپر یہ ملامت نہ لینا چاہتے تھے اور پھوپھی کی وہ سنتا نہ تھا۔ جب 8ویں میں فیل ہو گیا تو ایک روز والد صاحب خود جا کر سردار کو بہن کے گھر سے لے آئے اور کہا کہ تم نے بہت عیش کر لیا اور بہت ان لوگوں نے تمہارے لاڈ اٹھا لیے، کیا نتیجہ نکلا؟ یہاں کم از کم پاس تو ہو جاتے تھے، اب تم 8ویں میں فیل ہو گئے ہو، تو پھر وہاں رہنے کا کیا فائدہ؟ اب تم یہیں رہو گے میری نظروں کے سامنے۔ اب اگر فیل ہوئے تو یاد رکھنا کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ موبائل فون بھی چھین لیا کہ جب میٹرک میں اچھے نمبر لاؤ گے تو تم کو دے دوں گا، اب تم اس کو ہاتھ میں بھی نہ لوگے۔ سردار کو سب گوارا مگر وہ اب موبائل فون پر گیم دیکھے بغیر نہ زندہ رہ سکتا تھا اور نہ سانس لے سکتا تھا، جیسے کہ اس کو کوئی ذہنی بیماری لگ گئی تھی۔ وہ پاگل پن کی حد تک چڑچڑا اور بدمزاج ہو گیا، ہر ایک کے منہ کو آنے لگا، چھوٹے بہن بھائیوں سے لڑنے جھگڑنے لگا۔ جس پر امی سیخ پا ہو کر اس کو بددعائیں دیتی تو میں رونے لگتی۔
غرض ہماری زندگی جہنم بن گئی تھی۔ اس کھینچا تانی کے ماحول میں سردار نے اسکول کو خیر آباد کہہ دیا۔ گھر سے اسکول جانے کا کہہ کر نکلتا اور آوارہ لڑکوں کے پاس جا کر موبائل پر الٹی سیدھی چیزیں دیکھنے میں وقت برباد کرتا۔ شروع میں ابا کو پتہ نہ چلا، لیکن جب کسی محلے دار نے آ کر والد صاحب کو سردار کی سرگرمیوں سے آگاہ کیا تو انہوں نے اسے 4 چوٹ کی مار دی۔ اب تو جیسے ہر وقت مار کھانا ہی اس کی تقدیر بن گئی۔ اس کو گھر سے نکلنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ والد اس کو کمرے میں بند کر کے تالا لگا جاتے، وہ کھڑکی سے کود کر باہر نکل جاتا۔ 2 سال تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ تنگ آ کر والد صاحب نے اپنا رویہ بدل دیا۔ اس کو قدر آزادی مل گئی۔ اس نے چھپ کر فلمیں دیکھنا شروع کر دیں۔ انہی فلموں میں ہیرو کو ڈاکو کے روپ میں دیکھ کر اس نے ڈاکو بننے کی ٹھان لی، اور ایک روز ایک دوست کے ساتھ موٹر سائیکل پر وہ پنڈی سے علاقہ غیر چلا گیا اور باڑے سے دونوں نے رقم ملا کر ایک پستول خرید لیا جو بنا لائسنس تھا۔ دونوں باری باری پستول اپنے پاس کچھ دن رکھتے تھے اور قبرستان جا کر نشانے لگاتے تھے۔ درختوں کے تنوں پر نشانے کی پریکٹس کرتے۔ ایک روز کسی واقف کار نے سردار کو دیکھا جو اپنے عزیز مرحوم کی قبر پر فاتحہ کی غرض سے وہاں گیا تھا۔ اس نے آ کر ابا کو بتایا کہ تمہارے بیٹے کے پاس پستول ہے، ذرا خیال کرنا کس کا ہے، کہیں آپ ہی نہ دھر لیے جاؤ۔ ابا نے اس کی پھر پٹائی کی۔ اتنی پٹائی ہمارے گھر میں تو کیا، خاندان میں بھی کسی کی نہ ہوئی تھی۔ لیکن سردار پر اب پٹائی کا بھی اثر نہ ہوتا تھا، بلکہ کھلم کھلا کہتا تھا کہ میں ڈاکو بنوں گا، پھر دیکھنا کون مجھے کچھ کہتا ہے۔ جس نے مجھ سے الٹی سیدھی بات کہی اس کو پستول سے اڑا دوں گا۔ کم سنی میں گیمز میں ڈیمی نوجوانوں کا پستول، بندوق اور کلاشنکوف چلا کر بندے ایسے گرانا جیسے وہ گڑیا گڈے یا مٹی کے مادو رہے ہوں۔ میرا معصوم بھائی اپنے گھر کے کشیدہ ماحول سے فرار اختیار کرنے کو ایسے ہی احساسات کا شکار ہو گیا۔ اس نے عملی طور پر ڈاکو بننے کے لیے گھر سے ہی بھاگنا شروع کر دیا۔ زندگی میں آخری مرتبہ جب وہ ابا کے ہاتھوں پٹ کر بھاگا تو کچھ جرائم پیشہ لوگوں کے ہاتھ آ گیا، جنہوں نے اس کو ایک موبائل فون کے ساتھ پستول بھی لے کر دیا۔ ابا نے یہ دونوں چیزیں اس سے چھین لی تھیں۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ ایسی غلیظ جگہ پر رہنے لگا جہاں جانور بھی رہنا پسند نہ کریں۔ وہ اس جیسے لڑکوں کو گھیر کر ان کو خراب کرتے تھے اور ان کی موویز بنا لیتے تھے۔ میرے بھائی میں سب برائیاں سہیں، مگر وہ اپنی عزت و حرمت کے بارے میں بہت غیرت رکھتا تھا۔ بس جس رات اس کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، اس نے پستول سے فائر ان پر اس وقت داغ دیے جب وہ نشہ کر کے سو گئے تھے۔ پستول چلنے کی آواز پر قریبی ورکشاپ کے گراج میں سوئے ہوئے مستری اور اس کے ملازم جاگ گئے اور باہر نکل کر دیکھنے لگے کہ فائر کی آواز کہاں سے آئی ہے۔ اس پر میرا بھائی خوفزدہ ہو کر بھاگا تو کچھ آگے جا کر گشت پر گھومتی پولیس وین نے اس کو بھاگتے دیکھا اور اس کا پیچھا کیا۔ اسے للکارا، وہ نہ رکا، جس پر انہوں نے اس کی ٹانگ میں گولیاں مار دیں۔ وہ زخمی ہو کر گر گیا۔ 1 سے زیادہ گولیاں اس کی ٹانگوں میں لگی تھیں۔ خون زیادہ بہہ جانے سے اس کی موت واقع ہوئی۔ یہی وجہ موت اخبار میں لکھی گئی تھی۔ اگلے دن پولیس مقابلے میں مارے جانے والے جس ڈاکو کی تصویر اور ساتھ جو احوال شائع ہوا، اس کو پڑھ کر والد صاحب تو دل پکڑ کر روئے ہی تھے، میری ستیلی ماں بھی رو پڑی تھی۔ آج اس کو احساس ہوا کہ سردار کو، ایک معصوم بچے کو، اپنے ستیلے پن کے زہر سے ڈس کر اس نے کسی ماں کے لال پر کتنا بڑا ظلم ڈھایا ہے۔ گڈ سٹوری کے معزز سامعین و ناظرین، ہم معاشرے کی تلخ حقیقتوں کا پردہ چاک کرتے رہیں گے تاکہ ان داستانوں کو سن کر سبق حاصل کریں اور اپنے ارد گرد بسنے والوں کی ان واقعات کی روشنی میں صحیح رہنمائی کر سکیں۔ چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں تاکہ سابقہ اور آئندہ نئی آنے والی کہانیاں آپ کو بلا تعطل ملتی رہیں۔ شکریہ۔